اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اور ان کے پیروکاروں کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، فرمایا کہ وہ سبقت لینے والے پہلے کون؟ من المہاجرین والانصار، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ میں جو مہاجر ہیں اور انصار ہیں۔ ہاں جی، مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ سابقون اولون جو ہیں یہ تابعین سے ہی ایک قول منقول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدیبیہ میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ ذہن میں رہے وہ بیعت جو تھی بیعت رضوان، وہ بیعت ہوئی کیوں تھی؟ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں مشرکوں نے شہید کر دیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو طلب فرمایا، ان سے حضور نے بیعت لی کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ سے۔ اب بتائیں یار، جب ایک امام الانبیاء ہوں، آقا علیہ السلام ہوں، تاجدار ختم نبوت ہوں، خاتم النبیین ہوں، اپنے ایک غلام کی جب بات آئی تو حضور سارے صحابہ سے بیعت لیں، جب تک خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تو بتائیں یار، جب بات آئے صحابی کی عزت کی تو حضور امام الانبیاء ہو کر بیعت لیں، تو جب بات آئی امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت کی تو آج کل کے پیر کہاں مر جاتے ہیں پھر؟ آج کل کے پیر حضور کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیوں نہیں لیتے پھر یار؟ یہ بڑے بڑے پیروں کے خلیفے لگے پھرتے ہیں جناب، فلانے خلیفے۔ میں نے کہا ہمیں ایک خلیفہ چاہیے رسول اللہ کا خلیفہ ہو، جو رسول اللہ علیہ السلام کا خلیفہ بن کر امت کی ترجمانی کرے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ اچھا، ایک قول کے مطابق یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے بیعت لی تھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر، اب بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے لقد رضی اللہ عنہم اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں حبیب پیارے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے نا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور یار بات صرف یہاں تک نہ رکھو، بات حضرت عثمان تک پہنچاؤ، پھر اس ساری بات کا لطف دو بالا ہو جائے گا، اس کا مزہ دگنا ہو جائے گا۔ صرف بات اتنے تک نہیں ہے کہ جناب بیعت ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان پہ رب نے یہ فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے جو بیعت کر رہے تھے۔ وہ بیعت کس لیے کر رہے تھے؟ خون عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کر رہے تھے۔ تو بتائیں نا یار، خون عثمان کتنا قیمتی ہے؟ خون عثمان کتنا عثمان شہید نہیں ہوئے، افواہ پھیل گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کتنا قیمتی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام ہو کر حضور بیعت لیں یار، آقا علیہ السلام بیعت لیں کہ ہم بدلہ لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، یہ تو آیت مبارکہ ایک ہو گئی نا جی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، میں حبیب پیارے، میں وہ جو بیعت کر رہے تھے نا تیرے ہاتھ پر، وہ تیرے ہاتھ پر نہیں، وہ میرے ہاتھ پر کر رہے تھے۔
اللہ اکبر. اور بات اس خون عثمان کی ہو, رب فرماتے ہیں حبیب پر جو تو بیعت لے رہا تھا نا ان سے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, میں حبیب تو نہیں بیعت لے رہا تھا, وہ میں بیعت لے رہا تھا. اب بات ہے, سنیں یاد ذرا غور کریں, بات ہو عثمان غنی کے خون کی, حضور فرمایا میں بیعت لیتا ہوں, رب فرماتا ہے نا 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 حبیب میں لے رہا ہوں بیعت, یہ بیعت میرے ہاتھ پہ کر رہے ہیں. تو یار بتائیں حضور کے صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے یار, ان کی شان کتنی اونچی ہے یار. جب بات ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضور بیعت لیں, رب فرماتا ہے حضور محبوب پیارے آپ نہیں میں بیعت لے رہا ہوں. تو بتائیں یار جب بات ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی تو پھر سارے خاموش بیٹھے رہیں یار. پھر اوپر سے جو حضور کی عزت کی بات کرے اسے لوگ تانے دیں, اسے لوگ باتیں کریں, یار بڑے پاگل ہیں یہ جناب, ایسے کرتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو فیصلہ ہوا قیامت والے دن, جی کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا, کون جناب نظام خلافت کے ساتھ تھا, کون یعنی کہ خلافت کے قوانین کی بات کرتا تھا, کون جناب دجالی قوانین کی بات کرتا تھا, جی کون رسول اللہ علیہ السلام کے قرآن کی بات کرتا تھا, کون جناب بے دینوں کے قوانین کی بات کرتا تھا. یہ تو قیامت والے دن بات کھل جائے گی, نظام سارے کا سارا سامنے آ جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما دے گا ہر ایک پر. تو دیکھیں جی ایک قول کے مطابق وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا وہ سابقون اولون ہیں جی. دوسرے قول کے مطابق یہ وہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ بدر کے اندر شرکت کی. ایک قول یہ ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی وہ سابقون اولون ہیں, اور ایک قول کے مطابق وہی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو بیعت عقبہ میں گئے تھے, جنہوں نے جا کر مدینے میں بیعت کی حضور کے ہاتھ پر, پھر آقا علیہ السلام کو وہاں سے لے کر کے مدینے آئے تھے. جی مدینے لے کر آنے والے حضور کے صحابہ. بہرحال یہ اقوال ہیں. اور ایک قول جو ہے نا وہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نہ اس سے یہاں پر جو من ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین, یہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے. یہ من کون سا ہے؟ بیانیہ ہے, یہ من تبعیدیہ نہیں ہے. بیانیہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ سابقون اولون مہاجرون انصار, فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں. یعنی حضور کے سارے صحابہ دو طبقوں میں تقسیم ہوئے. ایک طبقہ وہ ہے جو مکہ چھوڑ کے مدینے آ رہے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو مدینے میں ان کی خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک طبقہ وہ ہے جو مکہ چھوڑ کے مدینے آ رہا ہے, دوسرا طبقہ وہ ہے جو مدینے میں ہے, وہ اپنی جدادوں میں اپنی جناب ہر ایک چیز میں حصہ دے رہا ہے. انہوں نے ٹھکانہ دیا, انہوں نے رہائش دی, انہوں نے اپنے کھیت تک آدھے آدھے کر دیے. انہوں نے کہا یہ آدھا میرا ہے آدھا میرے آقا علیہ السلام کے غلام کا ہے. جی وہ والے لوگ جو ہیں خلاق کے کائنات نے ارشاد فرما دیا یا من تبعیدیہ ماننے کی صورت میں, تو فرمایا کہ سارے صحابہ ایک طرف تو باقی ساری امت ایک طرف. رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ان کا تقابل بیان کیا ہے. اب دیکھیں جی کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے, میں کہ سابقون اولون مہاجرین ہوں یا انصار ہوں, جی یہ لوگ, اور والذین اتبعوہم باحسان, وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں احسان کے ساتھ. کن کی پیروی؟ صحابہ کی, مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی, ان کی پیروی کریں. پیروی کس چیز میں؟ پیروی دو چیزوں میں ہوتی ہے, عقیدے میں اور عمل میں. عقیدے میں اور عمل میں, ان دو چیزوں میں پیروی ہے. خلاق کائنات نے یہاں پر اتباع بالاحسان کا جو بیان فرمایا نا, اس کو رب نے مقید نہیں فرمایا خیر القرون کے ساتھ, نہ بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جس بندے کے پاس عقیدہ صحابہ والا عمل صحابہ والا ہوگا, رب فرماتا ہے صرف صحابی بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہے, یہ بھی رضی اللہ عنہ ہے. اندازہ لگائیں, یہ خود رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. دیکھیں ذرا, یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اب دیکھیں ذرا غور کریں اس بات پر کہ وہ بندہ جو ہے نا جو عمل صحابہ کا ہے وہی اسی کا, جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہی عقیدہ اسی کا. جی تو بتائیں پھر مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور عمل صحابہ والا ہے یا نہیں؟ تو پھر مجدد الفسانی بھی رضی اللہ عنہ ہے. جی حضرت آپ دیکھیں حضرت ہمارے کتنے بھی بزرگ اجلہ ائمہ گزرے ہیں ہمارے, اتنے جو علم کے پہاڑ تھے, علم کے سمندر تھے, اتنے بڑے اجلہ علماء اجلہ بزرگ
جو گزرے ہیں سارے کے سارے بحمدللہ تعالی، وہ سارے کے سارے ان کے عقیدے، ان کے اعمال جو تھے، یعنی ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، سارا کچھ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیروی میں تھا۔ اب یہاں پہ روک کے ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آیت مبارکہ پہلے دیکھیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، پیروی کس چیز میں؟ عقیدے میں اور عمل میں۔ اب بتائیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بنایا یا نہیں بنایا؟ صحابی کو معیار بنا دیا، میں جیسے یہ اس کا عقیدہ ہوگا وہ عقیدہ قبول ہے، جیسے اس کا عمل ہوگا وہ عمل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ کائنات کے لوگوں جیسے ابو بکر اور عمر ایمان لائے نا، تم بھی ایمان لے آؤ تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، جیسے ان کا ایمان ہے ویسے تم بھی ایمان لے آؤ تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا جو بندہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر ہوگا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی، اللہ وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب ذرا غور کریں اس بات پر، رب تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ محبوب کے صحابہ کی پیروی جو ہے میری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، میری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کوئی مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو نا کہ سینوں کے اندر قرآن کس نے محفوظ کیا تھا؟ صحابہ نے، ہاں جی۔ قرآن پاک لے کر، قرآن پاک کا جھنڈا اٹھا کر احد بدر میں کون گیا تھا؟ صحابہ گئے تھے۔ قرآن پاک اٹھا کر کیسر اور کسرا کے دروازے کو ٹھوکر مار کے ان کو جناب باہر نکالنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، ہیں جی۔ وہ جناب افغانستان کیا، ایران کیا، وہ جناب دنیا کی ساری سلطنتیں جو ہیں وہ 3000 سال سے جو طاغوتی اور دجالی حکومتیں قائم تھیں ان کا ریزہ ریزہ کرنے والے کون تھے؟ حضور کے صحابہ تھے، ہیں جی۔ ہم تک قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا، ہیں جی۔ کعبے کو، رب کے گھر کو، پوری دنیا کے اندر افضل ترین مقام ہیں جی مساجد کے لحاظ سے کعبہ مشرفہ ہے، تو بتائیں یار کعبے کو 360 بتوں سے پاک کس نے کیا ہے؟ کعبے کی چھت پہ اذان کس بلال نے پڑھی تھی؟ حضور کے صحابی تھے، ہیں جی۔ کون تھے؟ حضرت بلال تھے، ہیں۔ بتائیں بھائی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، حضور کی ایک ایک سنت ہم تک پہنچانے والے حضور کے صحابہ ہیں، تو بتائیں یار معیار پھر وہی بننا چاہیے نا صحابی ہیں۔ تو جو بندہ نعوذ باللہ ان کو مسلمان ہی نہ مانے ہیں، جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان ہی نہیں رہے، تو بتائیں اس کا اپنا کیا حال ہوگا یار پھر ہیں؟ کیا وہ اپنا انجام ذہن میں رکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، تو پوری دنیا میں یہ ذہن میں رہے سنی کے علاوہ کوئی بھی بندہ صحابہ کا پیروکار نہیں ہے، سننے کے علاوہ کوئی بندہ صحابہ کا پیروکار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے خالق اور مالک نے یہ بڑی خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ قیامت تک آنے والا سنی بندہ جو ہے اس کا عقیدہ میرے صحابہ والا ہو، میرے صحابہ کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہ ذہن میں رہے پیروی تب تک نہیں ہوتی جب تک دل میں محبت نہ ہو، جب تک دل میں عقیدت نہ ہو، ہیں جی۔ عقیدت جو ہے نا ہوگی تو پیروی ہوگی، محبت ہوگی تو پیروی ہوگی۔ تو اس سے دو چیزیں اور لازم ہوئیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی محبت بھی لازم ہوئی اور ان کی عقیدت بھی لازم ہوئی، محبت بھی لازم اور عقیدت بھی لازم ہوئی، پیروی کے رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ تو اب یہ مسئلہ ذہن میں رہے، خلا کے کائنات نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ سے بھی راضی اور صحابہ کے پیروکار سنیوں سے بھی راضی، اہل سنت سے بھی راضی ہیں۔ یار یہ ادب والا گروہ جو ہے نا یہ اہل سنت کا ہی ہے بس، ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک کا بھی ادب سکھایا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ پاک کا بھی ادب دیا ہے۔ دونوں نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں اور ان جنتوں کے اندر نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں کے اندر صحابہ بھی ہمیشہ رہیں گے، صحابہ کے غلام سنی بھی ہمیشہ رہیں گے، ہیں جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا کہ صحابہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور صحابہ کے غلام سنی بھی ہمیشہ رہیں گے، فرمایا خالدین فی آباد الآباد تک رہیں گے، آباد الآباد تک،
ہیں جی ذالک الفوز العظیم، رب نے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے ویسے ہیں صحابہ کی پیروی میں ہیں جی، اس سے ثابت ہوا صحابہ کی غلامی جو ہے نا وہ یہی نہیں چھوڑتی ہیں، صحابہ کی غلامی توڑ جنت لے جاتی ہے ہیں، وہ آخر تک جنت لے جاتی ہے صحابہ کی غلامی، صحابہ کی محبت، صحابہ کی اتباع بالاحسان، صحابہ کی اتباع بالعقیدہ، صحابہ کی اتباع بالعمل، فی العقیدہ فی العمل ہر طرح، لیکن بالاحسان، احسان کے ساتھ۔ یہاں احسان پر بھی ایک بات سنیں، رب نے ارشاد میں ان کی اتباع ہو احسان کے ساتھ، اچھا سمجھتے ہوئے ہیں، اچھا احسان کے ساتھ، حسن کے ساتھ۔ حسن کے ساتھ کیا ہے جی؟ صحابہ کو اچھا جانتے ہوئے، جو پیروی کرے وہ پیروی بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، صحابہ کو اچھا جانتے ہوئے یا پھر اپنی ان کی پیروی کو اچھا جانتے ہوئے، اور وہ عمل کرائے اسے بھی اچھے طریقے کے ساتھ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتوں میں داخل ہوگا بندہ۔ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا وہ بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الفوز العظیم، صحابہ کی پیروی میں پھر بندہ جنت کے دروازے تک جا پہنچے، رب فرماتے یہ بہت بڑی کامیابی پا لی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ نا ایک آیت مبارکہ اور دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ہیں اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے حبیب پیارے جو تیرے صحابہ تیرے پاس صدقہ لے کر آتے ہیں نا، صدقہ جمع کروانے کے لیے، غلبہ دین کے لیے مال دیتے ہیں، یا اور بھی صدقات واجبہ لاتے ہیں، عشر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ فطر ہو گیا، ایسی چیزیں لے آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، تو حبیب پیارے خذ من اموالہم صدقہ، آپ صدقے کے طور پر ان سے مال لے لیں تو طہرہم، انہیں پاک بھی فرمائیں، وتزکیہم، انہیں ستھرا بھی فرمائیں، انہیں پاک بھی فرمائے ستھرا بھی فرمائے، اور آگے پتہ کیا فرمایا وصلی علیہم، حبیب پیارے جب آپ ان سے وصول کر لیں نا تو آپ ان کے لیے دعا بھی پڑھ دیں، ان کے لیے دعا بھی مانگیں، ان کے لیے دعا بھی مانگیں۔ آگے رب نے وجہ بیان فرمائی کہ دعا کیوں مانگنی ہے، اللہ اکبر۔ میں حبیب پیارے ان صلاتک سکن لہم، جب تو دعا مانگتا نا ان کے لیے، ان کے دل ٹھنڈے ٹھار ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، ابھی پیارے تیری دعاؤں میں سکون ہے ان کے لیے، ہیں اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ نے یہ بات واضح کر دی، جب بھی کسی کے پاس کو بندہ صدقہ لے کر آئے، کسی بھی طرح کا صدقہ ہو، وہ آ کر کے اسے دے تو اس پر ضروری ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرے، صدقہ لانے والے بندے کے لیے دعا بھی کرے، کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو سکھائی ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔